الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے جگہ ہے وہ آگے جگہ کو بھر لیجئے. آگے جگہ رہتے ہوئے پیچھے بیٹھنا مسئلے خلاف ہے، اور پھر جب بات کے لوگ آئیں گے تو سب پھان کے آگے آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے پہلے ہی آگے کی جگہوں کو بھر لیجئے. کسی کوئی پریشانی دقت ہے، کنارے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، بیمار ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جو میں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے. آسان سا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے کی برکت کی دعا مانگی ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمیں رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اس برکت کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچا دے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم سبھی حضرات جان رہے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی شعبان کے 15ویں تاریخ کے شب کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں. پچھلے جمعے میں کچھ باتیں بتلائی گئی تھی اس کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت ہی برکت والا مہینہ بنایا، اور اللہ رب العزت کا اس مہینے میں ایک خاص نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے کے 15ویں شب یعنی شب برات کے دن بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، اور بندوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ان سب کے متعلق پچھلے جمعے میں بات ہوئی تھی. انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ آج ہوں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ باتیں کہلوائے جو ہمیں بھی فائدہ مند ہو اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ مند ہو. میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت ہی روزوں کا اہتمام کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اور رمضان کو چھوڑ کر اور کسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پابندی سے روزے رکھتے نہیں دیکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ فرض روزہ رمضان آنے والا ہے، اور کوئی کام آدمی جب کرتا ہے تو تھوڑی سی اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو روزہ رکھتے رکھتے وہ سب دور ہو جائے اور عادت سی بن جائے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے. جیسے ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو فرض نماز سے پہلے سنتیں وغیرہ ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب سنت وغیرہ پڑھتا ہے فرض نماز سے پہلے، نفل وغیرہ پڑھتا ہے، تو نماز سے ایک لگاؤ پیدا ہو جاتی ہے.
اور اس لگاؤ کے بنیاد پر جب پھر فرض نماز ادا کرتا ہے اس کے فوراً بعد تو دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ اس کو ادا کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ شب برات کا مہینہ بہت برکت والا ہے۔ خاص طور سے جو شب برات کی رات ہے وہ بہت ہی برکت والی رات ہے، اور اس دن اللہ رب العزت بندوں پر ایک خاص مہربانی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی اس بخشش اور مہربانی سے محروم رہتے ہیں، جن کے بارے میں تفصیل سے باتیں پچھلے جمعے کو بتلا دی گئی تھی۔ آج یہ بتانی ہے کہ شب برات میں ہم کیسے عبادت کریں اور کیا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک اور بات، بہت سارے لوگوں سے آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ شب برات کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ بول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حدیثیں اس کے متعلق آئی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ضعیف اور صحیح یہ جو بھی اصول ہے یہ بعد کے لوگوں نے بنایا ہے، محدثین کرام نے بنایا ہے پرکھنے کے لیے کہ کس حدیث کو صحیح کہا جائے اور کس حدیث کو ضعیف کہا جائے۔ اور بھی حدیث کی کئی قسمیں ہیں، تقریباً 18-19 قسمیں ہیں، لیکن جن محدثین نے یہ اصول بنایا ہے، اور ضعیف حدیث کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کیا وہ صحابہ نے لیا، صحابہ نے پھر تابعی کو پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے محدثین کو، پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے۔ تو صحابہ کے بعد جو لوگ راوی اس میں ہوتے ہیں، کوئی راوی ایسا آ جائے جس کے اوپر کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگا ہو کہ اس شخص نے زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو محدثین کرام کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، اب اس کی بات جو آئے گی وہ ضعف کے درجے میں ہوگی۔ لیکن جن محدثین نے یہ اصول بنایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذاتی، یہ حسن لغیرہ ہے، انہی محدثین نے یہ بھی اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی حدیث آتی ہے اور اس پر ضعف کا حکم لگتا ہے، لیکن وہی حدیث اور کئی صحابہ سے ثابت ہو جائے، کئی راویوں سے ثابت ہو جائے، تو پھر وہ حسن لغیرہ اس کو کہہ دیا جائے گا، یعنی دوسرے کے سامنے رکھتے ہوئے اب حدیث پر عمل کرنا اور اس کو ماننا وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کچھ ثابت ہی نہیں ہے، جو حدیث میں آتا ہے وہ ضعیف ہے، لیکن کئی احادیث کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو ایک اس سامنے والی حدیث کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ اور شب برات کے بارے میں جو احادیث ہے وہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، بڑے بڑے صحابہ سے ثابت ہے۔ تو قریب تقریباً 18-19 احادیث ہیں شب برات کے بارے میں، جو ایک دو حدیثوں میں ضعف ہے، اس ضعف کو یہ حدیثیں ختم کر دیتی ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہو گئی۔ دوسری بات میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اصل کسی چیز کے بارے میں وہی ہے کہ جو چیز شریعت نے کہا ہو، شریعت نے جتنا کہا کرنے کے لیے اگر اس کو ہم کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے، اگر اس میں ہم اپنے طرف سے کچھ اضافہ کر رہے ہیں یا اس میں اپنے طرف سے کمی کر دے رہے ہیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ جتنا دیا گیا اتنا لے لو، جتنا کہا گیا اتنا کر لو، وہی اسی کا نام عبادت ہے۔ شب برات کے بارے میں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہمارے اندر ایک کمی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ شب برات کے رات میں خوب جگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرے دن چونکہ روزہ رکھا جاتا ہے، روزے کے بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے، لیکن یہ جو عبادت ہم کرتے ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ نفلی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کے بارے میں ہے کہ اس کو پوشیدہ اور چپکے سے کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر یہ عمل تھا کہ جو نفلی عبادت تھی اپنے گھر پہ کیا کرتے تھے، فرض نماز مسجد میں، لیکن نفلی وغیرہ، نفل عبادت، سنتیں وغیرہ وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے انہیں احادیث پاک کے روشنی میں کہ ہم پورے سال تو فرض نمازوں کی فکر ہی نہیں کرتے ہیں،
फर्ज नमाज से कोई लेना देना नहीं, 5 टाइम की जो नमाजें फर्ज हैं उससे हमको कोई मतलब ही नहीं। एक नफिल इबादत आती है शब बारात, हम उसको इतना ज़ौक़ और शौक़ से करते हैं, गोया ऐसा लगता है कि सारे फराइज़ से बढ़कर ये फ़र्ज इबादत है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, पूरे ज़िंदगी आप नफिल इबादत करते रहिए, हज़ारों शब बारात आप इबादत कर लीजिए, वो हज़ारों शब बारात जो है 2 रकात फ़र्ज नमाज के बराबर मुकाबला नहीं कर सकता है। नफिल और फ़र्ज का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, शब बारात की रात में हम जितना शौक और ज़ौक़ से इबादत करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शौक और ज़ौक़ से हमको इन 5 वक्ता नमाज जो फ़र्ज हैं उसको शौक और ज़ौक़ से करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कि एक मसला आता है, हमने कई किताबों में पढ़ा, हो सकता हो कि यहाँ भी कुछ लोग हों जो उस तरीके के बारे में सोच रखते हों और कुछ लोग हों जो न रखते हों या कुछ जानते ही ना हो, ये भी हो सकता है। एक ये है कि लोग कहते हैं कि शब बारात की रात में जो हमारे मुर्दे लोग जा चुके हैं दुनिया से, उनकी रूहें हमारे घर आती हैं। हमने कई जगह पढ़ा और कई लोगों सुना भी, वो कहते हैं कि आज शब बारात की रात में हमारे घर में हमारे जो मुर्दे जा चुके हैं उनके रूहें आती हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला का सिस्टम और उसूल बहुत मजबूत है। रूहों को यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत छोड़ नहीं देते हैं। जैसे नाविल वगैरह में कहानियों पढ़ते हैं तो रूहें भटक रही हैं, तो रूहें ये आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तो रूहों की वो जगह रखी है जो अभी आई नहीं है दुनिया में, वो अलग जगह है। जब जिसको भेजना होता है, इंसान जब पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर रूह डालते हैं, वो आदमी जिंदा रहता है दुनिया के अंदर। लेकिन जब आदमी मरता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि जब रूहें, आदमी मर जाता है तो रूहें कहां जाती हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 जगहें बनाई हैं, एक इल्लियीन, एक सिज्जीन। जो नेक लोगों की रूहें होती हैं, जब आदमी दुनिया मर जाता है तो नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में जमा होती हैं, और जो बुरे लोग हैं, काफिर हैं, फाजिर हैं, फुसाक हैं, उनकी रूहें सिज्जीन के अंदर जमा होती हैं। तो हमारे अंदर जो सोच बना हुआ है, या अगर हमारे अंदर ये बात है तो उसको दिल से निकाल दें और उससे तौबा करें कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी रूह भटकती नहीं है। और ख़ास तौर से शाबान के महीना में हम और आप ये समझते हैं, कुछ लोग, हम तो अल्लाह ताला उनको समझ दे कि रूहें जो हमारे मुर्दे लोग जा चुके हैं उनकी रूहें हमारे घरों में आती हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ऐसा नहीं है। रूह के आने के लिए इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म बनाया है, यूं ही रूह को नहीं छोड़ देता अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सिस्टम है कि रूह जब दुनिया में आएगी तो जिस्म से आएगी, और जब ले जाएगा अल्लाह तो जिस्म ही खत्म। तो ये अकीदा अगर किसी का सोच है, अगर दिल में बात है, उसको निकाल दें, तौबा करें कि इस महीने में या किसी दिन भी कहीं रूह वगैरह कहीं कुछ नहीं आती है। ये हमारा शरीयत का मुसल्लमा उसूल है और शरीयत की बातें हैं कि उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। दूसरी बात मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, एक ये आती है कि अब इसी में रूह आने की वजह से मैंने किताबों में पढ़ा कि बाज़ लोग क्या करते हैं, घरों खूब सजाते हैं, घरों में अगरबत्ती जलाते हैं, छतों पर मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं कि रूहें आएंगी तो अच्छा लगेगा हमारा घर। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आप अगर इस नियत से जला रहे हैं अगरबत्ती मोमबत्ती, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, या तो आप गलत अकीदे के ऊपर काम कर रहे हैं। जो चीज शरीयत में नहीं है उस चीज को हम मान कर ये काम कर रहे हैं। अगर खुशबू के लिए जला रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जलाइए, लेकिन चिराग जलाना, मोमबत्ती वगैरह जलाना, पूरे घरों को रोशन करना, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी चीजें नहीं है, ये हमने दूसरों से ले लिया है। जैसे हमारे जो बिरादरान वतन हैं, वतनी हमारे भाई हैं, वो लोग अपने त्योहारों में क्या करते हैं कि मोमबत्ती वगैरह, दिया वगैरह जलाते हैं, तो हमने इसमें ले लिया। वो पटाखा वगैरह फोड़ते हैं तो हम शब बारात में पटाखा फोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये इस्लाम इबादत का नाम है। जो चीजें भी इस्लाम के अंदर त्योहार हो, कोई भी हो, वो फोकस इबादत पे करता है। वो दिखलावा, टिप टाप, ये वो, ये उस पर फोकस नहीं करता है। सारी चीजों का खुलासा और असल ये है कि उसकी फोकस इबादत पर हो। शब बारात का भी यही है कि खुराफात से आदमी बचते हुए, इन सब चीजों से बचते हुए फोकस इबादत पर करे, और ये नफली इबादत है। इस नफली इबादत से कहीं ज्यादा हमें फर्ज नमाजों पर फोकस करने की जरूरत है। अभी जो मैंने बताया कि पूरी जिंदगी हजारों शब बारात आ जाए,
اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے 2 فرض نمازوں کے برابر وہ نہیں ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، تو ہم نفل عبادت جہاں کر رہے ہیں اس سے زیادہ کہیں اہمیت ہم کو فرائض پر دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو میں نے بتایا کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ایک اور بات دیکھی جاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں لوگ جو ہیں وہ مردوں کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں، مردوں کے نام سے بخشواتے ہیں. اچھی بات ہے، مردوں کے نام سے غریبوں کو مدد کر دیجئے، کھانا کھلا دیجئے، ان کے نام سے مسجد میں پیسہ دے دیجئے، ان کے نام سے مدرسے میں پیسہ دے دیجئے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف شعبان کے ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور شعبان کے مہینے میں مردوں کے نام سے کھلائیں گے تو پہنچے گا اور کسی مہینے میں کھلائیں گے تو نہیں پہنچے گا، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ بہت ہی سخت بات ہے. اللہ رب العزت کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کوئی مہینہ فکس نہیں ہے کہ اس مہینے میں بند رہے گا، اس مہینے میں کھلا رہے گا. یہ ہم نے کہاں سے بنا لیا؟ اب اس کھلانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو غریب لوگ ہیں یا مرثے کو جو غریب مرثے کے بچے ہیں، ایک ایک دن میں 10 دعوتیں، یہاں وہاں، یہاں کھا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اب مردے کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو کھلا کے ہی نہیں دیا جا سکتا ہے. شریعت کو سمجھیے، جانیے. سب سے اچھا یہ ہے کہ ان کے نام سے کسی ایسے چیز میں خرچ کیا جائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. جیسے ہمارا مسجد کا کام چل رہا ہے، مثال کے دے کے سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی اپنے مردے کے نام پر کبھی بھی، کوئی مہینہ اس کے لیے فکس نہیں ہے، اپنے مردے کے نام پر کہ ہمارے دادا کی طرف سے اس مسجد میں ہم 100 روپیہ دیتے ہیں، اپنے نانا کے نام سے 1000 روپے دیتے ہیں، یہ مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. تو یہ جب تک مسجد قائم رہے گی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک آپ کے مردے کو اور آپ کے جو لوگ رشتہ دار جا چکے ہیں ان کے نام سے اگر دیا ہے تو اللہ رب العزت ثواب پہنچاتے رہیں گے. یہ صدقہ جاریہ کے حکم میں. آپ نے کھانا کھلایا، کھانا کھایا، اس وقت آپ کو ثواب مل گیا، چلیے غریب لوگوں کو کھانا کھلا دیا، ثواب دعا کیا اللہ تعالیٰ جو ہم نے کھانا کھلایا اس کا ثواب ہمارے مردے کو پہنچا دے، بات ختم ہو گئی. لیکن اس ثواب میں اور اس ثواب میں آسمان زمین کا فرق. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، عمل ایسا کیجئے کہ جو اس وقت بھی کارگر ہو اور آگے بھی کامیاب ہو. اگر آپ کھلانے چھوڑو، کھلائیے، لیکن کھلانے سے زیادہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان پیسوں کو مدرسوں میں، مسجد میں، غریب یتیم لوگوں پر خرچ کیجئے. اور صرف اسی مہینے میں نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی مہینے میں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت اسی مہینے میں سنتے ہیں، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ تیرا دربار جو ہے 11 مہینے بند رہتا ہے، اسی مہینے میں کھلتا ہے. اس لیے اس سے ہی بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسی مہینے مردوں کو کھلائیں، اسی مہینے اپنے مردوں کے نام سے بخشیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورا سال کھلا ہوا ہے، اللہ کے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ایک اور بات میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، قبرستان جانے کا مسئلہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن قبرستان جانا ثابت ہے. ہم تو صرف اتنا پڑھتے ہیں، لیکن محدثین کرام جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں نہ جانے کتنی باتیں ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب ان کو تلاش اپنے نہیں پائیں اپنے گھر میں، تلاش کرتے ہوئے نکلی تو بغل میں ہی بقی قبرستان ہے، دیکھا کہ وہاں پہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ رات شب برات کی رات تھی. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تو گئے لیکن ہلہ کر کے اور سب کو بتا کر نہیں گئے، چپکے سے گئے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. اور صرف ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. اس کے بعد اور زندگی میں کہیں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ بار بار ہر سال گئے ہوں، بار بار گئے ہوں. لیکن ہم نے اس چیز کو، ایک چھوٹی سنت کو کیا کیا، اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا کہ قبرستانوں کو پورا سجا دیتے ہیں اور پورا گٹ کے گٹ جاتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا تو کرنے کی اجازت ہے، اس سے بڑھا کر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. قبرستان جائیں، چپکے سے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ثواب پہنچانا صرف قبرستان جا کر ہی ثواب نہیں پہنچتا ہے. کہیں بھی رہیں آپ، کچھ تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو میں نے تلاوت کی، جو میں نے پڑھا، اس کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچا دے، وہ ثواب پہنچ جائے گا. تو اس سے ہی بچنے کی ضرورت ہے کہ آدمی شور شرابہ کر کے، ہلہ گلہ کر کے قبرستان جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار گئے ہیں اور چپکے سے گئے ہیں. اتنا چپکے سے گئے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، صحابہ کرام کو تو چھوڑ دیے. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ کچھ ضروری باتیں
बतलाई गई। और उस दिन आदमी जो है इबादत करने का जो तरीका है कोई फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा मैसेज व्हाट्सएप पे इतने उस दिन घूमते हैं, कोई कुछ करता नहीं है, बस इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर, वहां से मैसेज आया उधर, ये फॉरवर्ड करते रहते हैं। उसमें से एक मैसेज ये आता है कि आज जो 2 रकात नफिल नमाज इस तरीके पर पढ़ लेगा तो पूरी जिंदगी के जितनी नमाजें हैं, उस कज़ा नमाजें, फर्ज नमाजें, वो सब माफ हो जाएंगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसका कहीं सबूत नहीं है। ये समझिए मन गलत हदीस है, ये ज़ईफ हदीस भी नहीं है ही नहीं, तो उस पर हुक्म क्या लगेगा? मन गलत हदीस किसी ने बना के डाल दिया है। फर्ज नमाज जिसकी भी कज़ा हुई है, छूटी है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा और टाइम बे टाइम जो नमाज हो गई उसके लिए अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा। दूसरी बात और आती है कि 2 रकात आदमी नफिल नमाज पढ़े और नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा कुल अल्लाहु अहद और दूसरे रकात में सूरह फातिहा के बाद भी 21 मरतबा 22 मरतबा इन्ना अतैना, न जाने कहां से आ जाती है। हम लोगों ने तो हदीस की सारी किताबें पढ़ी हैं, हम लोगों की नजर से कहीं गुजरी ही नहीं, लेकिन आवाम में न जाने कहां से हदीस आ जाती है और इस मोबाइल उस मोबाइल घूमती रहती हो। यहां तक कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस से जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई और किताब हो जो मेरे नजर न गुजरी हो। बहुत बड़े मुहद्दिस जो 25-30 सालों से हदीस की किताबें पढ़ाते थे, उनसे जाकर मैंने सवाल किया कि कुछ हदीसें ऐसी घूमती रहती है आवाम में। उन्होंने साफ साफ मना किया कि तुम हमारे नजर में कहीं ऐसी हदीसें नहीं गुजरी, लोगों ने मन गलत बना लिया है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, शब बारात में इबादत करना है, खुरपात से बचना है, लेकिन इबादत करने का वही जनरल तरीका है जैसे आम दिनों इबादत करते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से दुआ करना, तिलावत करना, नफिल नमाज पढ़ना, ये सब होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि आदमी इबादत करे तो इबादत करते करते इतनी इबादत कर ले कि फजर की नमाज गोल, फजर की नमाज गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्ज है, नफिल है। याद रखिए कि नफिल कितनों कर लीजिए वो फराइज का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, शब बारात की जो रात आ रही है 7 तारीख को शाम में इबादत करना है और 8 मार्च को दिन में रोजा रखना है। इसलिए हम इबादत करें रात में और खुरफात से बचते हैं इबादत करें और उस दिन रोजा रखिए। नफिल रोजा है, रखेंगे तो सवाब है, नहीं रखें तो कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।